سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوانا چاہا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ بہت بڑا الاؤ بنوایا جائے، میلوں تک لکڑ جمع کی گئی، اس میں آگ لگا دی گئی، اب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے بڑے مینار بنائے گئے، ان میں پینگ کی جھولے کی طرح سے رسے باندھے گئے، اور اس میں ایک پنگھوڑا اس طرح سے باندھا گیا کہ جب اسے جھولا دیا جائے تو وہ کھل جائے اور آگ کے درمیان جا گرے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں ڈال دیا گیا، اور بندے اب تیار ہو گئے کہ اسے زور زور سے ہلایا جائے، اور گانٹھیں ایسی ہیں کہ جب یہ سمجھیں کہ اب پورے جوبن پر ہے تو وہ کوئی ایک رسی کھینچیں کہ وہ گانٹھیں کھل جائیں اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آگ کے درمیان جا گریں۔ جب جھولے میں ڈال چکے تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جبرائیل امین سے عرض کیا کہ تو قاصد ہے بارگاہ الوہیت کا اور سردار ہے تمام فرشتوں کا۔ یہ حال خلیل اللہ کا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہو سکتا، بار الوہیت سے اجازت لے دے، ہم کافروں کو تباہ کر دیں، اٹھا کر آگ میں پھینک دیں، یا کم از کم یہ اجازت تو مل جائے کہ ہم اللہ کے خلیل کو وہاں سے اٹھا لیں یا آگ بجھا دیں، یہ کچھ تو ہمیں اجازت ہو۔ انہوں نے بارگاہ الوہیت میں دعا کی، جواب آیا کہ جو چاہو کرو لیکن ابراہیم سے جا کر پوچھ لو، جسے امتحان درپیش ہے، جسے آگ میں پھینکنے لگے اس سے بات کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ جبرائیل امی حاضر ہوئے، یا خلیل اللہ حکم دیجئے آگ ٹھنڈی کر دیں، بجھا دیں، حکم دیجئے اس پہ بارش برسا دیں، حکم دیجئے کفار کو تباہ کر دیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ کو اٹھا لیں۔ انہوں نے فرمایا کس نے کہا تمہیں؟ مجھے سب فرشتوں نے کہا، میں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا جبرائیل اللہ خود دیکھ رہا ہے؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ بچانے پہ بھی قادر ہے؟ بے شک قادر ہے۔ فرمایا تم درمیان میں کیوں پڑتے؟ فرشتوں کا درمیان میں کیا واسطہ؟ یہ تو میری اور اس کی بات ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے، میں بھی اس کی مخلوق، آگ بھی اس کی مخلوق، یہ کافر بھی اس کی مخلوق، وہ ساری مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا تو انہیں یہ سوچنے بھی نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں آگ جلانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں لکڑیاں لانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو یہ سارے پروگرام بنانے نہ دیتا۔ اب اگر وہ میرے پاس تم سے زیادہ قریب ہے اور دیکھ رہا ہے تو میرے لیے شرم کی بات نہیں کہ میں اس کے سامنے تم سے مدد مانگوں۔ تم نے یہ نہیں سوچا؟ فرشتوں سے کہو یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا کچھ نہیں۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ لپکتے شعلوں کو جب ادھر انہوں نے وہ پنگھوڑا چھوڑا تو ادھر اس نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ جہاں جا کر گرے جو لکڑیاں جل رہی تھیں وہ سرسبز درخت ہو کر پھولوں اور پھلوں سے لد کر کھڑی ہو گئی، اور کئی دن بعد نمرود نے جب محل پہ چڑھ کے دیکھا تو دھواں کے بادل گردا گرد سے اٹھ رہے تھے اور دھوئیں کے درمیان ایک گلستان نظر آ رہا تھا، تو سمجھا ہر چیز خاکستر ہو گئی ہوگی، لیکن آگ نے انداز گلستان پیدا کر دیا۔ کیوں؟ یہ محبت ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ یہ جو تعلق تھا ابراہیم خلیل اللہ کا رب العالمین کے ساتھ، یہ محبت ہے۔
محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ اگر تو اس بات پہ راضی ہے کہ یہ تیرے گناہگار، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر مجھے جلا دیں، یہ تیری پسند ہے تو میں تیری پسند پہ راضی ہوں، میں جل جاؤں گا۔ کسی کو اس میں مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا جن کی پیشانی پہ نور نبوت درخشاں تھا، حضرت ہاجرہ جیسی اہلیہ، محبت کرنے والی۔ محبتوں کے بھی کتنے انداز ہیں۔ محبت تو اپنی ذات سے بھی ہوتی ہے، اپنی ضروریات سے بھی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت نرالی ہے کہ یہ ساری محبتیں قربان کر دینی پڑے تو بندہ قربان کر دے، نبی کی محبت نہ چھوڑے۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ دوسری محبتوں سے اس نے روکا نہیں ہے، انسانی زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے، باقی محبتیں اگر اس کے درمیان آئیں تو وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، اللہ کی محبت چھوڑی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وحی سے اپنی اہلیہ کو آگاہ نہیں کیا، ننھے سے بچے کو اٹھایا، اہلیہ کو ہم رکاب لیا اور چل پڑے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جہاں پڑاؤ ہوتا جبرائیل امین سے پوچھتے بڑے ویرانے میں آ گئے ہیں، کیا یہیں رہنے؟ کہتے نہیں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے۔ چلتے چلتے یہاں پہنچے جہاں بیت اللہ شریف ہے، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ چھوٹی سی پہاڑی تھی، گول سی ٹیکری تھی، ارد گرد وادیاں تھیں، اب بھی وہ وادیاں وہاں موجود ہیں۔ وہ ٹیکری بیت اللہ کے گرد وہ جگہ بھر گئی ہے اور برابر ہو گئی ہے۔ فرمایا یہاں قیام کرنا ہے۔ کیسے قیام کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے بچے کو اور اہلیہ کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں۔ عجیب بات، اتنا ویرانہ جس میں اتنی دیر ہم گھوڑے پہ چلتے رہے، آبادیوں سے دور، یہاں تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پانی کا نشان نہیں ملتا، کہیں پانی ہوتا کوئی پرندہ، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، سیاہ جلے ہوئے پہاڑ، سورج نکلتا ہے تو سارے تانبے کی طرح تپ جاتے ہیں۔ اب محبت ایک عجیب جذبہ ہے، وہی اللہ کی محبت غالب آئی۔ فرمایا اہلیہ کو مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھیں، یہ رکھ لو، یہ بچہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کس جرم کی سزا ہے؟ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہو؟ فرمایا سزا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کیسی عجیب خاتون تھیں، نبی کی اہلیہ تھیں اور صحابیہ تھیں، اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے اللہ کافی، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں سے تو بڑے دلیرانہ انداز میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، لیکن جب اوجھل ہو گئے تو رک گئے اور دعا کی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اجاڑ بیابان میں اپنا سب کچھ چھوڑے جا رہا، اہلیہ اور اولاد کو۔ یا اللہ انہیں ایسا آباد کرنا کہ یہاں دنیا کا تمام رزق مہیا کر دینا۔ اس دن سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں کسی موسم کی کوئی قید نہیں، ہر موسم کا پھل سارا سال ملتا ہے اور دنیا بھر کی غذا سارا سال ملتی ہے اور لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کبھی کمی نہیں ہوتی۔
یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے الفت کے رنگ ہیں، یہ سارے محبت کے انداز ہیں۔ اب جب حضرت حاجرہ کو پانی کی کمی ہوئی اور آپ صفا اور مروہ پہ چڑھ کے دیکھنے کو گئیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے حال ہو کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا دودھ مبارک بھی سینہ اطہر میں خشک ہو گیا تھا پیاس کی وجہ سے، پانی کئی دنوں سے نہیں تھا، ننھا سا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کوئی پاس نہیں ہے، تو آپ پریشان ہوتی جب آپ وادی میں اترتی، اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ دوڑ پڑتی، پھر اگلی پہاڑی پہ چڑھتی تو جہاں سے بچہ نظر آتا وہاں سے چلنا شروع کر دیتی، پھر دوسری طرف آتی، جہاں گہرائی میں اترتی پھر دوڑنا شروع کر دیتی، جب اگلی پہاڑی پہ چڑھتی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 7 چکر آپ نے لگائے۔ 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ چڑھ کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں کھریاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا، وہی آب زمزم ہے، تب سے اب تک ختم نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کو بہتا دیکھ کر مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے گرد ریت کی دیوار بنا کر حکم دیا، زمزم ٹھہر جا۔ تب سے اس کا نام زمزم ہے، اگر آپ اسے روکتی نہیں تو حضور فرماتے ہیں ساری دنیا پہ بہتا چلا جاتا۔ یہ محبت کے انداز ہے نا کہ اللہ کی ایک بندی نے جہاں دوڑ لگائی، اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہ کر تب سے لے کر قیامت تک ہر بندے جو بیت اللہ میں جائے اسے وہاں پر دوڑ لگانے کا حکم دے دیا کہ بے تابانہ دوڑو، اور جہاں آپ چلی تھی وہاں چلو، جہاں آپ دوڑی تھی وہاں دوڑو۔ عمرہ کرو تو صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے، حج کرو تو صفا مروہ کی صحیح، حتیٰ کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوڑ لگائی۔ اب بندہ کہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے لیکن جیوں گا اپنی مرضی سے، تو یہ دو باتیں سچ نہیں ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے، اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اب بھلا عقل سے پوچھو، عقل یہ مانے گی کہ بچے کو جا کر ویرانے میں چھوڑو؟ عقل یہ مانے گی کہ بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ عقل یہ مانے گی کہ رہنے پہ تیار ہو جاؤ؟ عقل کو یہ بات عقل کے پلے پڑے گی کہ وہ بے تابانہ صفا مروہ میں دوڑے؟ وہاں دوڑنے سے کہاں سے پانی آ جائے؟ عقل کب یہ مانے گی کہ سارے فرشتے حاضر ہیں کہ جناب ہم آگ بجھا دیتے ہیں، کافروں کو تباہ کر دیتے ہیں، نہیں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ میں تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے محبوب کے درمیان آنے والے؟ تمہارا کیا تعلق؟ تم اپنا کام کرو۔ یہ وارفتگی، یہ عشق، یہ محبت، اسے دیوانگی کہیے، بے وقوفی کہہ لیجئے، لیکن یہ انتہائی قیمتی دولت ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ ہر نبی محبتوں کا امین تھا لیکن سارے دروازے بند ہو چکے۔ اب ایک ہی دکان، ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اور وہ در ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا ہے۔ اور کتنا کریم ہے رب اور کتنا کریم ہے اس کا رسول، گزشتہ کا حساب نہیں لیتے، کتنے گناہ کوئی کر چکا ہے۔ جس دم صدق دل سے کہہ دے کہ مجھے محبت چاہیے، اسی دن مالا مال کر دے، پچھلا حساب ہی نہیں لیتے کہ تم آج تک کہاں تھے۔
تم 40-50 برس کیا کرتے رہے؟ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، تم نے تو اتنی برائیاں کر لی، تم نے تو اتنا کفر. فرمایا کچھ بھی نہیں، جو بھی کر چکے ہو اس کو چھوڑو، فیصلہ یہ کرو کہ تمہیں کوئی ذرہ محبت کا چاہیے یا نہیں، درد دل کی طلب ہے یا نہیں، عشق چاہتے ہو یا نہیں. چاہتے ہو تو فرمایا دامن پھیلاؤ، یہاں صرف نعمت ہی نہیں ملتی، دامن بھی عطا کر دیے جاتے. دروازے پہ آ کر دیکھو. لیکن اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی آنا، اپنی ذاتی عقل مندی یہ چھوڑ کے جانا پڑتا، تہی دست جانا پڑتا. اپنے آپ کو مٹا کے جانا پڑتا ہے کہ میں نہیں ہوں، صرف تو ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کو درد دل عطا کر سکتا ہے، اس کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے. آؤ جھولیاں بھر لو. اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.